اللہ کی توفیق سے جاتا ہے. اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی میں چیلنج کرتا ہوں. آج ہماری مساجد میں عموماً وہ سہولتیں حاصل ہیں جو عام مسجدوں عام گھروں میں حاصل ہیں. کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, قالین بچھے ہوئے ہیں, پنکھے لگے ہوئے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا محلہ ہی مسجد میں چلا جائے, لیکن جاتا وہی ہے جس کو رب تعالیٰ. اگر نہیں سمجھ آ رہی میں ایک مثال دے دوں. ایک اللہ کا نیک بندہ تھا نا, کسی کا ملازم تھا, اپنے مالک کے ساتھ سفر کر رہا تھا. نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے کہا حضرت صاحب نماز کا ویلا ہو گیا تو نماز پڑھ لئیے. مالک بے نمازی تھا, اس نے کہا یار مسجد آئی تو پڑھ لیں. چلتے چلتے مسجد آ گئی. اس نے کہا جاؤ جا کے نماز پڑھ. خود باہر کھڑا ہو گیا اور اس کو اندر بھیج دیا. وہ اندر جا کے نماز پڑھنے لگا. نماز میں کچھ سرور آیا, دیر لگ گئی. یہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا, کہنے لگا اوے باہر سے آواز دے دو. اور تو باہر کیوں نہیں آتا, اور تمہیں کس نے اندر پکڑ لیا ہے؟ کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, امام اہل سنت. یار ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی, میں حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں. اگر ایمان چیک کرنا چاہتے ہو میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے, کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے ایمان چیک کرنے کا ایسا طریقہ بتلایا کہ تمہارا پردہ فاش بھی نہ ہو, خود ہی جا کے چیک کر لیں. ایک تو نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ چیک اپ کرتے ہیں اس کو یہ مرض ہے یہ مرض ہے. ڈاکٹر کو پتہ اس کا پردہ فاش ہو رہا ہے. فرمایا تو میرا امتی ہے, میں نہیں چاہتا تیرا پردہ فاش ہو جائے. تجھے طریقہ بتا, خود ہی چیک کر لیا. وہ طریقہ کیا بتا؟ فرمایا مسجد میں چلا جاؤ. اگر مسجد میں جا کر سکون آ گیا ہے, اطمینان آ گیا, دل لگ رہا ہے, سمجھ جاؤ ایمان موجود ہے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر. ارے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے, جب پانی میں ڈالو ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے, اس کو سکون. فرمایا مومن مسجد سے باہر ہے, تڑپ رہا ہے, بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے, یار ٹائم دا نماز کا یار اذان تو نہیں ہو گئی, ٹائم تو نہیں دے, بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے. جیسے اذان ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے, ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے. فرمایا اگر ایسی بات ہے سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. اور اگر مسجد میں چلا گیا ہے, دل نہیں لگ رہا, بھاگنے کی کرتا ہے, نکلنا ہے فٹافٹ جلدی جلدی ٹھوکے مار کے نکل جائے. فرمایا سمجھ جاؤ اندر نفاق آ گیا ہے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق مسجد میں اس طرح ہے جس طرح پرندہ قید کے اندر ہے. بے شک, بے شک. حدیث مبارکہ میرا خیال ہے مسجدوں میں بھی لکھی ہوتی ہے عموماً محرابوں پر. یعنی ایک آزاد پرندے کو پکڑ کر آپ پنجرے میں داخل کر دو, یہ ٹکر مارتا ہے, ادھر ٹکر مار ادھر ٹکر مار, اور ذرا سا سراغ دے کر وہ بھاگ کے جاتا ہے. فرمایا اسی طرح منافق مسجد میں آ جائے, یہ ٹکرے مار کے وڑی سے بھاگ کے ہو جاتا ہے. اب ایک کڑوی بات کہنے لگا ہوں, پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے, آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. یا جو مسجد میں جائے اور دل لگ رہا ہے, سکون آ گیا ہے, اس کے اندر کیا موجود ہے؟ ایمان. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, اور اونچی آواز سے بولو. اور جس کا مسجد میں دل نہیں لگ رہا, بھاگنے کی کرتا ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ اونچی بولو. اور جو مسجد میں جاتا ہی نہیں, اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں غلط ہوں, خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو, میری جھولی میں ڈال دو. حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں
کے سامنے معافی بھی مانگوں گا, الفاظ بھی واپس لوں گا, اور اگر میری بات سچی ہے خدا را پھر اس بات پر عمل کیوں نہیں کر رہے آپ؟ بے شک اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی, ایک اور میں آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر دوں. ابھی یہ چند دن پہلے ہمارے ہاں داتا حضور رحمت اللہ کا عرس شریف ہوا. ظاہر بات ہے وہاں رش بڑا ہوتا ہے, کوئی ساتھی بچھڑ جائے تو تلاش کرنا مجھے بولو مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی بھی توفیق عطا فرمائے. حج میں بندہ بچھڑ جائے کئی کئی دن بچھڑا ہی رہتا ہے, ایسا ہی ہے نا. صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہو گئے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر کہیں اکٹھ ہو جاتا ہے, ساتھی بچھڑ جائے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو میدان معاشر میں تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوں گے اور ان کے امتی بھی وہاں ہوں گے, اتنے بڑے رش میں آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ سبحان اللہ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے ہماری بخشش ہوگی تو سرکار کے صدقے سے ہی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, میرا امتی جب وضو کرتا ہے, وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے اتنا اتنا حصہ قیامت کے روز سورج اور چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا, میں دور سے دیکھ کر پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب تھوڑی سی آپ سے میں مدد چاہوں گا, یہ تھوڑا سا آواز اونچا کرنا ہے. سرکار نے اپنے امتی کی پہچان وضو کا پانی بتلائی ہے. کیا بتلائی ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز. اور جو وضو ہی نہیں کرتا بد نصیب ہے. نماز ہی نہیں پڑھتا. اے ہمارے راجہ صاحب, راجہ اللہ دیتا صاحب کے اصال ثواب کی محفل میں آنے والوں, ارے خدا را اس محفلوں کو یہ مت سمجھا کرو آئے مولوی صاحب ختم شی پڑھو فٹاور خشن پڑا لنگر کھاتا تے مچھانو تا دے دے آ گئے. پھر کہتا ہے کہ نمک سے ہی نہیں, وہ کہتا ہے مرے سے ہی نہیں, وہ کہتا ہے ارے پیو نے کہنا روز روز میں نظر روٹی تے چنگی کھوا دیتا. ارے یہاں آنے کا اصل مقصد یہ ہے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. جس طرح ہمارے راجہ صاحب فوت ہو گئے, ہم نے بھی یہاں صدا مجھے بولو یار, راجہ صاحب فوت ہو گئے, اپنے ساتھ تو دولت لے کر گئے, کوٹھی کار بنگلہ بینک بیلنس. ہم بھی مر گئے تو ہمارے ساتھ یہ دنیا کی چیزیں, ان کے ساتھ گئے تو ان کے اعمال ہی گئے. ہم بھی مر گئے تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل اچھے ہوں گے وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گا. اور اگر عمل برے ہوئے, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ حلال حرام کی تمیز ہے, نہ ماں باپ کا ادب و احترام ہے, نہ صلہ رحمی کر رہا ہے, نہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے, فرمایا ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو, تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی, تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے, تو نے مجھے آ کے ستایا ہے, اب میں تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی. فرماتا قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں بےبس ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ اللہ. میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے بات کر, ایک بندہ تندرست ہے,
کیا ہے جی؟ چند درست رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ نہیں لیکن اللہ نہ کرے اس کے داڑھ میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے. کیوں جی حضرت صاحب سچی گال دو، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ بڑی مشکل ہے. ارے گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی. گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ یوں لگتا ہے کئی کئی سالوں کا ہو گیا ہے. خدا را دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں، تھوڑی دیر سوچ لو اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے؟ اللہ اکبر. دنیا میں تو بیوی کو بلا لیتے ہیں، بچوں کو، دوستوں کو، میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ گے؟ خدا نے اس محفل میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. قرآن مجید کا فیصلہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. فرمایا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی جنتی ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم ہو گئی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. ارے ایک سگریٹ کے جلتے ہوئے سگار پر ہمارا ننگا پاؤں آ جائے ایک دم اچھل پڑتے ہیں. سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ کی آگ کیسے برداشت؟ اللہ اکبر. اللہ جن کے دلوں میں آخرت کا فکر ہے وہ نمازوں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں. سنو میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سلام پھیرا تو اپنے عزیز سے پوچھا بیٹا آج تیری تکبیر اولیٰ رہ گئی، وجہ کیا ہے؟ اس نے بتلایا جی گھر میں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، تو بھینس کے بچے نے رسی توڑا کر دودھ پینا شروع کر دیا، تو بھینس کا جب دودھ اتر آئے تو پھر نکالنا ضروری ہو جاتا ہے. کہنے کہ وہ دودھ نکال کر سنبھال دے، مجھے دیر لگی جس کی وجہ سے میری آج تکبیر اولیٰ رہ گئی. تو میاں محمد رحمت اللہ گھر گئے، ساری بھینسیں رب کے راستے میں خیرات کر دی اور عملی طور پر یہ ثابت کر دیا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایسا کام جس کے کرنے سے عبادت میں خلل پڑتا ہے کہتا اس کام کو ختم کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. اب میں آخر میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کروں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز، اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چلے. نماز کا. تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے. نہیں. پہلے سوال میں ہی پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ چلو میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری. آپ کہوں گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتا نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے. مجھے بول دو نہیں یار، ہو سکتا. سرکار کا فرمان غلط ہے. نہیں ہو سکتا. تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بے شک. بے شک. آواز کم ہو گئی ہے. دیکھو جتنے بھی پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، یہ سب میری بات کی تصدیق کریں گے. جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو، اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے. تو بھائی اگر پہلا سوال ہی اس میں پھنس گئے اگلے سوالوں کا کیا بنے؟ بے شک. اللہ اکبر. میں پھر کہتا ہوں میری بات غلط تو میری جھولی میں ڈالو. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، تو پہلے سوال میں پھنس کے اگلے سوالوں کا کیا ہوگا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے. آواز کم ہو گئی ہے. بننا چاہیے. اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں بتلا دوں سارے نمازی بن جاؤ گے. اور نمازی بن جاؤ, سبحان اللہ. نمازی بن جاؤ. ارے نمازی بن جاؤ. کیوں بنو اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. آپ کے گھر میں صندوق ہوگا, اس میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ صاف رکھتے ہیں. گندے کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے ہم نے صندوق بنایا ہی صاف کپڑوں کے لیے, گندے کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. جب ہم نے صندوق صاف کپڑوں کے لیے بنایا, گندے نہیں رکھتے. ارے رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے, ناپاکوں کے لیے نہیں سبحان بنائی. اللہ. ناپاکوں کے لیے جہنم بنائی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کرنے کے یا اللہ میرے امتی تو گناہ کریں گے, ان کا اندر ناپاک ہو جائے گا, وہ جہنم میں جلیں گے, میں کیسے برداشت کروں گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ. کتنی نمازوں کا؟ ان نمازوں سے کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے, اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا, اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا, جنت میں جانے کا حقدار بنا دوں گا. ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے, عموماً مسجدوں کے محرابوں پر بھی لکھی ہوتی ہے, الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. جنت کی اچھا چابی کے بغیر تالا کھولو گے؟ مجھے بولو گے نہیں. تو پھر چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا چاہیے یا پہلے کرنا چاہیے؟ اچھا کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں, جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑیں گے تو پھر چابی گھومے گی. اگر 10 لیور کا تالا ہے, دانتا ہے, ایک تالا کھل جائے گا, 2 سے 3 سے کم کھلے گا. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں, جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کتنے ہیں؟ 5. پہلے کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام ظہر. تیسرے کا عصر. چوتھے کا مغرب. 5ویں کا. عشاء. اب جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے, سبحان اللہ. تالا کھل جائے گا جی؟ نہیں. 2 سے نہیں. 3 سے نہیں. کم کھلے گا. 5 ہے. تو آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ انشاءاللہ 5. آواز کم ہو گئی. 5. آج 5 کیسے دانتے ڈلیں گے؟ تو بھائی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں. نسخہ استعمال کرو, نمازی نہ بنو, میں آپ کا مجرم. کر لو گے استعمال؟ اب آپ پھر کم ہو گئی. انشاءاللہ. مجھے نسخہ صرف اتنا ہے, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے, کیا میں نے کہا جی؟ جو نماز نہ پڑھے. اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھک رہا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو پکڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ. یہ